الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ کتاب قد جاءکم من ربکم برہان. صدق اللہ وصدق رسول النبی الامین الکریم. صدق وصدق رسولہ حبیب الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین. اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب، رحمت عالم، رحمت تمام، نگر تابہ، ماہ جمالہ، ماہ خوبہ، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، قاسم نعمت، مالک جنت، منی مزیجہ، مخبر صادق، حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا قیمتی ہار پیش کریں. پڑھیں اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. محمد مصطفیٰ کے نام نے رخ پھیرا طوفاں کا، محمد مصطفیٰ کے نام نے رخ پھیرا طوفاں کا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں. بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی. امیر بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. حضرات، کل کے بیان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مسعود بچپنا شریف اور اس کے چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے اگلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ بار ہوئے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. اللہ نے اس آمد کا ذکر تورات، زبور اور انجیل شریف میں بھی فرمایا تھا، بلکہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک کی آمد کی خبر دیتے رہے. اور حضور کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ بالخصوص یہ ان کے نام سے وسیلہ لیتے تھے اور دشمنوں پر پیغمبر آخر الزمان کے نام کے وسیلے سے فتح پاتے تھے، اللہ انہیں فتح دیتا تھا. مگر جب تشریف لے آئے مصطفیٰ جان رحمت تو یہی لوگ سرکار کے دشمن ہو گئے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
فلما جاء عرفوا بی کفروا، اور جب وہ آ گیا جانا پہچانا ان کے پاس تو یہ لوگ ان کے منکر ہو چکے. وَمِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے یہ لوگ کافروں پہ فتح پاتے تھے. اس لیے اگلی کتاب بالخصوص تورات میں ایک پورا چیپٹر رسول پاک کی آمد کا ہے، اور انجیل جس کو آج یہ بائبل کہتے ہیں، اور زبور شریف جو اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام پہ اتاری، آتینا داؤد زبورا، اس میں اور ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی تھی، بلکہ عالم ارواح میں ان سے یہ وعدہ ہوا تھا جس کا مفصل ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ حالت اور وہ سچویشن قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر وعدہ لیا، اور تمام انبیاء کرام نے وعدہ کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آ جائے لَتَنْصُرَنَّهُ، تو ضرور تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور ضرور تمہیں اس پیغمبر پر ایمان لے آنا ہے. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء کرام کہتے ہم نے اقرار کیا اور ہم اس پہ گواہ ہیں. یہ سارے واقعات اور یہ تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے تعلق سے بیان فرمائی، اس لیے کہ پورا قرآن یہ حقیقت میں نعت مصطفیٰ ہے، حضور ہی کا ذکر ہے، اور حضور ہی کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا. تو اگلے زمانے اگلے انبیاء کرام کی کتابوں میں حضور کا ذکر تھا. یہود اور نصارہ یہ بالخصوص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرتے، میں تفسیر میں عرض کر چکا ہوں، انہیں یہ خیال تھا کہ وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو بنی اسرائیل میں آئیں گے، اور حضور آ گئے بنی اسماعیل میں، بنی ابراہیم میں آقا آئے، اور اس سے پہلے انبیاء کرام آئے، ان میں سے اکثر انبیاء کرام اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل میں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے بعد جتنے ان کے سلسلے چلے ان کا سلسلہ چلا، اور اس سلسلے میں جتنے انبیاء کرام اللہ نے جنہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی ان سب کو انبیاء بنی اسرائیل کہا گیا. اور انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم ہے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. تو ان کی کتابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپنے سے لے کر مکہ کی پوری زندگی، مکہ سے لے کر ہجرت سے لے کر مدینہ طیبہ کی زندگی، بلکہ ان کتابوں میں رسول پاک کی ازواج کا بھی ذکر تھا، جناب زہرا کا بھی ذکر ہے، حضور کے ابوین کریمین والدین ماجدین حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ذکر تھا. بلکہ بعض شارحین لکھتے ہیں کہ حضور کے جو مددگار صحابہ جنہوں نے اسلام میں بہت زیادہ مدد کی اور جن کا ایک نمایاں مقام و منصب ہوا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا بھی ذکر اللہ نے اگلی کتابوں میں بیان فرمایا. یہ وہ لوگ ہوں گے اس نبی کے پیغمبر کے ساتھی ہوں گے جو اس پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تو وہ لوگ تورات پڑھتے تھے، تورات مطالعہ کرتے، اور اس میں آخری نبی کا ذکر یہاں تک آیا ہے کہ سرکار مکہ شریف میں جلوہ بار ہوں گے تو مکہ شریف کا پورا لوکیشن اگلی کتابوں میں تھا. وہ واقعہ ہے یہودیوں کی ایک جماعت ملک شام سے نکل کر مکہ سے گزر رہی تھی. غالباً 12 یا 11 یہود اور یہود کے زبردست علماء تھے، عالم، احبار یہود جنہیں کہا جاتا ہے. وہ سفر کرتے کرتے کہیں آگے جانا ہے، مکہ شریف سے گزرے. جب مکہ شریف کا لوکیشن دیکھا، پہاڑوں والا علاقہ، کھجوروں والی زمین، تو آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں فقالا بعضهم لبعض، ان میں سے بعض سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی اس علاقے کو دیکھ چکے ہیں اور اس علاقے میں اس سے پہلے ہم آ چکے ہیں. ایک کہتا ہے نہیں، ہمارا پہلی مرتبہ ادھر آنا ہے. تو کہا پھر کیا بات ہے؟
کہ یہ علاقہ دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پہلے کبھی اس علاقے کو دیکھا ہے، جبکہ ان کا یہ پہلی مرتبہ مکہ شریف میں آنا تھا۔ تو کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پہلے کبھی نہ کبھی اس جگہ آ چکے ہیں۔ یہ ہمیں اس جگہ کے تعلق سے معلوم ہے، یہ چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ اور اس زمین پر کھجوروں کے درخت، یہ نرم ریگستان کی زمین اور اس آبادی کی یہ فضا جو بہت خوشنما اور معطر ہے، ہمیں اس بات کی طرف احساس دلا رہی ہے یا تو ہم یہاں آئے ہیں، اگر یہاں آئے نہیں ہیں تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ذکر سنا ہے اور اس کی ساری تصویر ہم کبھی نہ کبھی اپنے دماغ میں لا چکے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک آدمی ان میں سے بولا تو ان میں کا سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ عالم تھا اور جاننے والا، اگلی کتابوں کا، کتب سابقہ کا، اگلی کتابوں کا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے بات یہ ہے، ہم ادھر نہیں آئے مگر ہم نے اپنی کتاب میں آخری پیغمبر کا ذکر پڑھا ہے، آخری پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر نبیوں کا سلسلہ ختم فرمائے گا، خاتم النبیین بن کے جلوہ بار ہونے والے ہیں، اور جن کے تعلق سے ہمارے بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم میں وعدہ لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اپنی کتاب میں آخری پیغمبر کے تعلق سے جو ذکر اور جو چرچا پڑھا ہے اور اس آخری پیغمبر کی جو صفت اور ان کے صفات میں سے جو ان کا مولود یعنی ان کی جائے پیدائش ہے، جس جگہ آئیں گے اس جگہ کا خاکہ جو بتایا ہے، یہ علاقہ بتا رہا ہے، ایسا ہی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر اسی طرح کے علاقے میں جلوہ بار ہوں کہ ایسے ہی علاقے ہوں گے اور اسی علاقے میں آخری پیغمبر تشریف لے آئیں گے۔ تو کہا، ایک کہتا ہے کہ اچھا آخری پیغمبر، تو ان کو تو شدت سے یہود کو انتظار تھا آخری پیغمبر کا، دعائیں کرتے تھے کہ یہاں ہاں ہم نے پڑھا، ایک کتاب کھولتا ہے ایک آدمی، ہاں یہ لوکیشن اگلی کتاب میں بتایا ہے، اسی طرح کی زمین میں آخری پیغمبر آئیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے چلو تو پوچھیں کہ وہ پیغمبر آ گئے کہ نہیں، پوچھے۔ ایک کہتا ہے اب وہ تو کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے، کہ جب یہاں سے گزر ہی رہے ہیں تو پھر پوچھنے میں کیا حرج ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ گئے، آبادی سے گزر رہے تھے، آبادی کے اندر گئے اور اندر جا کر ایک صاحب ملے، ان سے پوچھا کیا کوئی ایسا آدمی یہاں آیا ہے جو نئی باتیں کرتا ہو، کوئی ایسا انسان یہاں آیا ہے جن کے زبان پہ پیغمبروں کی طرح کلام جاری ہوتا ہو، جو اچھائی کا حکم دیتا ہو، برائی سے منع کرتا ہو، اور جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، کیا وہ آئے ہیں کوئی؟ جس صاحب سے پوچھا تھا وہ صاحب کہتے ہیں ہاں یہاں ایک انسان آیا ہے جو قریش بنو ہاشم سے ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور اس صاحب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آئے ہیں، انہوں نے ابھی کچھ دنوں کچھ مہینوں پہلے غار جو ہے صفا پہاڑی پہ کھڑے رہ کر اپنی نبوت اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور لوگوں سے فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، اے لوگوں میں ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ تشریف لے آئے ہیں، اپنے آپ کو نبی اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ہاں ایک ایسا انسان تو آیا ہے۔ اب وہ یہودی آپس میں گفتگو کہتے ہیں کہ یہ وہ تو نہیں ہے جن کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، اس میں ہے، تو کہا چلو دیکھیں جیسی نشانیاں تورات میں ہیں اگر اسی نشانیوں کے مطابق پائیں گے تو ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اور ہمارے پیغمبروں نے ہم نے یہی کہا ہے اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں تو پھر تمہیں انہی کا کلمہ انہی کا دین اختیار کرنا ہے۔ چلو انہوں نے، ایک آدمی کہتا ہے فقال بعضهم، وہ کہتا ہے اچھا ہم انہیں پہچانیں گے کیسے کہ آخری پیغمبر ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ کہتا ہے تورات میں اگلی کتابوں میں کچھ سوالات تھے، کچھ سوال تھے جن سوالات کے تعلق سے لکھا تھا کہ اس کا جواب کوئی پیغمبر اور اللہ کا رسول ہی دے گا، کوئی پیغمبر اللہ کا رسول ہوگا وہی جواب دے گا۔ غالباً الگ الگ روایتیں بیان کی گئی ہے، 10 آدمی یا وہ 11 آدمی تھے، تورات کے ان سوالوں کو نکالا اور
ان سوالوں کو نکال کر ایک ایک آدمی اپنے دماغ میں وہ سوال سوچ لیتا ہے، میں یہ پوچھوں گا، دیکھتا ہوں وہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں یہ پوچھوں، تیسرا کہتا ہے میں یہ پوچھوں۔ جتنی جماعت تھی 10-11 لوگوں کی، ان سب نے اس کتاب تورات کے غالباً ایک ایک سوال اپنے دماغ میں رکھ لیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے۔ اگر واقعی میں ان کا جواب صحیح اور درست پایا تو وہی آخری پیغمبر ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہ جماعت کہاں جا رہی تھی؟ شام سے نکلی تھی، سیریا سے نکلی تھی، اور تجارت دھندے اور کام کے لیے کسی اور جگہ پہ جانا تھا، مگر گزرتے گزرتے مکہ کی آبادی بیچ میں پڑتی ہے اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ ایک ایک سوال دماغ میں رکھا، مصطفیٰ کی بارگاہ کا لوکیشن معلوم کیا، جگہ معلوم کی، حرم میں گئے۔ جیسے ہی حرم میں پہنچتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بہار تشریف لے آ رہے تھے، بتایا گیا وہ جو آ رہے ہیں وہی آخری پیغمبر ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ اب مصطفیٰ یہاں سے نکلے، وہ یہود کی جماعت آگے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ وہ جیسے ہی مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کچھ سوال کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے آنے کا مقصد بیان کرے، اس سے پہلے کہ وہ کہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، جیسے ہی وہ آگے بڑھے، مصطفیٰ ان کے قریب ہوئے تو آقا فرماتی اچھی آئے، اور آقا بالکل ڈائریکٹ ان سے فرماتے ہیں اچھا بتاؤ سوال تم کرو گے کہ سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں؟ سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں، کہ اگر آپ سوال کریں آپ ہی جواب دیں تو پھر بہتر ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ۔ ان صحابوں نے اپنے دماغ میں جس صاحب نے جو جو سوال سوچ کے رکھا تھا، سرکار فرماتے تو نے یہ سوال سوچا ہے، تورات میں فلاں جگہ پر یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ سوال اس جگہ پر ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ ان سارے لوگوں کے مصطفیٰ نے سوال بھی دہرائے، جواب بھی دیا۔ اب ان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے ان کے لیے ایمان لکھا تھا، اللہ نے صحابیت کا شرف لکھا تھا۔ شام سے نکل کر، مکہ سے گزر کر تجارت کے لیے کسی ملک میں جا رہے تھے، مگر کرم خدا بندی ہو گیا، رحمت کا سایہ بن کر ان کے اوپر اللہ کا کرم ایسا چھایا، آ گئے، کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر مقام صحابیت کے فائز ہو گئے۔ اللہ بتائیے، اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو کس طرح حالات بنا دیتا ہے۔ شام سے نکلنے والا کام کے لیے جا رہا ہے، مگر اللہ نے کتنا زبردست کا یہ اعتماد، اور ان کے اوپر رب کا کرم ہوا، کسی اور کام کے لیے جا رہے تھے، کلمہ پڑھے، مسلمان بھی ہوئے، سب سے بڑی بات رسول پاک کی صحابیت کا مقام مل گیا، اور پھر تا دم حضور کی بارگاہ میں رہے، آخر تک سرکار کی بارگاہ۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرنا چاہتا ہے، مقصد کہتا ہوں اللہ اسباب بنا دیتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ طالوت گدھا ڈھونڈنے گیا ہے اور بادشاہت مل جاتی ہے۔ حضرت داؤد کے قصے میں نے ذکر کیا تھا، حضرت شموئیل علیہ السلام پہ وحی آئی ہے، جو پہلے شہر میں داخل ہوگا وہی اس ملک بنی بیت المقدس کا بادشاہ ہے۔ طالوت کے باپ کا گدھا گم ہو گیا، طالوت گدھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ملک میں آ گئے، اور صبح سویرے ملک کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، جو پہلے آئے وہی بادشاہ اور وہی یہاں کا حاکم ہوگا۔ طالوت سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، لوگوں نے بڑھ کے مرحبا کہا، تاج پہنایا، آپ ہمارے بادشاہ ہو، کہ میں تو ایک کمزور اور ایک کمزور آدمی کا بیٹا ہوں، میں بادشاہت نہیں کر سکتا، کہ ہمارے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام پہ اللہ نے وحی کی ہے، جو سب سے پہلے شہر میں داخل ہو وہی اس ملک کا بادشاہ ہے۔ گزشتہ شب یا گزشتہ دن ہمارا بادشاہ انتقال کر گیا، اب ہم دوسرے نئے بادشاہ کی تلاش میں تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب شموئیل علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ جو سب سے پہلے داخل ہو وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اب آپ کیسے بھی رہے مگر اللہ کا انتخاب آپ ہے، اللہ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ جب آپ بادشاہ بنیں گے اللہ بادشاہوں کی ساری صفتیں آپ میں ڈال دے گا۔ اب گدھا ڈھونڈنے گئے ہیں اور بادشاہت مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ لینے جاتے ہیں، مصر سے اردن سے مدین سے نکل رہے ہیں،
اور مصر جا رہے ہیں، راستے میں ان کی بیوی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، درد زہ۔ کہا حضرت موسیٰ نے ٹھہرو میں مشعل روشن کروں، آگ جلاؤں تاکہ اجالا ہو۔ آگ لینے کے لیے اتنا دور نکل گئے، سامنے ایک روشنی نظر آئی، سوچا پہاڑ پہ کوئی آبادی ہے اور ان کی مشعلیں جل رہی ہے، اپنی مشعل روشن کروں، اجالا کروں تاکہ درد زہ ڈیلیوری کا وقت ہے کچھ آسانی ہو۔ قریب پہنچ گئے، جیسے درخت کے قریب پہنچے، آگ نہیں تھی، پورا درخت نورانی بنا ہے، اور جیسے ہی جناب موسیٰ قریب پہنچتے ہیں درخت سے آواز آتی ہے انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، فخلا نالک اپنے جوتے اتار دو، انکا بالوادی المقدس طوا، تم طوا کی مقدس وادیوں میں آ گئے ہو، آگ لینے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آ رہا ہے، آؤ اے موسیٰ آج ہم تمہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، آج ہم تمہیں رسالت دینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جب اسباب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کرم کرنا چاہتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اسباب بنا دیتا ہے، گدا ڈھونڈنے والا ملک کا بادشاہ بن جائے، آگ لینے جائے، اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کو پیغمبری عطا فرما دے۔ حضرت احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ فرماتے تھے خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے، آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ تو پھر وہ جا رہے تھے تجارت کے لیے، اللہ نے مقام صحابیت عطا کر دی۔ تو اگلی کتابوں میں سرکار کا ذکر تھا اور حضور کی ساری تفصیل بیان کی گئی تھی، اور انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، زمین سے ذکر کرتے تھے، مرجع بعد میں آنے والا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب تمہاری خبر تھے تو مؤخر مبتدا۔ علم نحو کے ایک عظیم اصطلاح کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان فرمایا ہے، سب تمہاری خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، یا رسول اللہ کیا جب اضمار قبل ذکر رتبتاً سابق آپ ہو۔ اب یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وہ صفت ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے ہیں، شام گئے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پہلا سفر اتنا لمبا ہے۔ ابو طالب نکلے اور جیسے گھر سے نکلتے ہیں ملک شام ایک قافلے کے ساتھ تجارت میں جانا، نکلے، علماء محققین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور عظمت ابن اسحاق نے اپنے مرویات میں ذکر کیا ہے، ان ابا طالب خرج فی رکب من الی الشام، ایک بار ابو طالب تاجروں کے قافلے کے ساتھ ملک شام نکلے، فلما انتهى للرحيل واجتمع الميسرة فصب به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما يزعمون فرق به ابو طالب، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابو طالب سے لپٹ گئے کہ میں آپ کے بغیر یہاں نہیں رہوں گا، مجھے بھی ملک شام آپ کے پاس جانا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں واللہ لا يفارقوني ولا افارق ابدا، ٹھیک ہے بیٹے میں تجھے لے جاتا ہوں، نہ میں کبھی تمہیں جدا کروں گا نہ تم مجھ سے جدا ہونا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے ساتھ لے لیا، فلما خرجا ومعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ جناب ابو طالب نکلے اور ان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت ہے، فلما نزل الركب فی بصرہ من ارض الشام، ملک شام پہنچے، شام کی زمین کا ایک علاقہ بصرہ میں پہنچے، جیسے بصرہ میں پہنچتے ہیں وَفِيهَا رَاهِبٌ يُقَالُ لَهُ بُحَيْرَةٌ، وہاں سامنے گرجا گھر تھا اور اسی گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ یہ قافلہ شام پہنچا، گرجا گھر سے پہلے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا جو ہے وسیع علاقہ تھا، وہاں پر وہ
قافلہ ابو طالب ان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت قافلہ پڑاؤ کرتا ہے۔ راہب اپنے گرجا گھر اپنے صومعہ کی ایک جگہ کھڑے رہ کر اس قافلے کو دیکھتا ہے، عجیب اس قافلے میں نور تھا۔ اور وہ راہب کون تھا؟ اس کے تعلق سے کہا گیا کانا الہی علم النصرانیہ، یہ وہ تھا جس کے پاس نصرانی اور نصرانی کتابوں کا علم تھا، اگلی کتابوں کا۔ ولم یزل فی تلک الصومعہ منذ قط راہبون فیما یزعمون علمهم عن کتاب یتوارثون قابل عن قابل ونسل بعد نسل۔ اور اس گرجا گھر کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ اس گرجا گھر میں ایک پادری ضرور رہا کرتا تھا جس کے پاس علم نصرانیت ہوتا، جس کے پاس اپنی مذہبوں کا علم ہوتا، اور ان کے دین میں ان کے طریقوں میں ایک تھا کہ ہر وقت اس گرجا گھر صومعہ میں ایک پادری ضرور رہے، کبھی بھی یہ گرجا گھر کبھی پادری سے خالی نہ ہو، ایک اس گرجا گھر میں ایک پادری ضرور رہتا۔ خیر پھر کیا ہوا؟ ابن اسحاق کہتے ہیں فلما نزلوا ذالک العام ببحیرہ، وہ قافلہ ابو طالب کا گرجا گھر کے پاس ایک جگہ اترتا ہے، پادری کے قریب وہ قافلہ اترا۔ ہوا یہ کہ پھر اکثر ایسا ہوتا تھا وَكَانُوا كَثِيرًا یمرون به ولا یکلمهم ولا یعرض عنهم ولا یسمع عنهم، اکثر ایسا ہوتا بڑے بڑے قافلے گرجا گھر کے پاس سے گزرتے رہتے، مگر وہ پادری نہ کبھی کسی قافلے کے پاس آتا، وہ پادری نہ کبھی قافلے کی کوئی بات سنتا، نہ ان کی طرف التفات کرتا۔ قافلے آتے یہاں سے چلے جاتے، پادری کو کبھی کسی قافلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ مگر آج الگ بات، حتی کان ذالک العام، مگر یہ ایسا سال تھا کہ جب وہ قافلہ ابو طالب والا اس گرجا گھر کے قریب آیا ہوا، فنزلوا به قریب من صومعہ، اور جب وہ قافلہ اس کے گرجا گھر بحیرہ پادری کے گرجا گھر کے قریب رکتا ہے، وہ یہ کہ وہوا رہا فی صومعہ یزعمون انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرجا گھر سے اس پادری نے دیکھا قافلے والوں کو، اور اسی قافلے میں اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگے۔ اب حضور کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال کی ہے۔ اللہ اللہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی صومعہ، اس نے اپنے گرجا گھر سے سرکار کو دیکھا۔ پھر رکبے جو قافلے میں تھے حتی اقبلوا وغمامۃ تزل من بین القوم، یہاں تک اور اس حال میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں جلوہ بار ہیں، اور حضور کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، حضور کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے۔ ثم اقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا يمينها فنظر الى الغمامة حين اظلت الشجر وتحركت اغصان الشجرة على رسول اللہ، پھر اس نے دیکھا کہ ابو طالب اور ان کا قافلہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، سرکار دور ہے، مگر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے تو پادری دیکھتا ہے بادل ہٹ گیا اور درخت کی ساری ٹہنیاں رسول اللہ پہ جھک گئی، سرکار پر ساری ٹہنیاں جھک گئی، حتی استظل تحتہا، یہاں تک کہ سرکار اس درخت کے نیچے جلوہ بار ہو گئے، اور اپنے گرجا گھر کے سامنے سے یہ پادری سارا منظر دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ثم ارسل الیہم فقال انی ظننت لکم طعاما یا معاشر قریش، پادری نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ وہ قافلے والے ہیں انہیں کہو ادھر آئیں، اور انہیں کہو آج ہم تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، اے قریش کے خاندان والوں آج ہم تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، ادھر آؤ۔ کیا ہوا؟ قال انی احب ان تحضروا کلکم صغیرکم وکبیرکم وعبدکم حضرکم، قافلہ قریب آیا اور قافلے سے پادری کہتا ہے آؤ اور یہاں سب حاضر ہو جاؤ، آج تمہارا چھوٹا، تمہارا بڑا، تمہارا غلام، تمہارا آزاد، سب ادھر آئے۔ احب ان اطعمکم طعاما، آج میں پسند کرتا ہوں کہ تمہیں کھانا کھلاؤ، انکم ضیوفی، تم لوگ میرے مہمان ہو، تم لوگ میرے مہمان ہو۔ ایک آدمی بولتا ہے ان لک شان اليوم،
اے پادری بحیرہ کیا بات ہے، آج ہم عجیب معاملہ دیکھ رہے ہیں. فما لکل شان اليوم فما کنت تصنع هذا بنا وقد کانا نمر بک کثیرا فلا تعریضنا ولا تسمعنا ولا تکلمنا. اس سے پہلے تو ہم تمہارے اس گرجا گھر کے پاس کئی مرتبہ گزرتے تھے، نہ کبھی کلام کرتا تھا، نہ کبھی ہماری طرف التفات کرتا، اور نہ کبھی جو ہے ہماری باتیں سنتا. وما لک اليوم، آج کیا بات ہے ہمیں مہمان بنا رہا ہے، آج کیا بات ہے ہم کو مہمان بنا رہا ہے. پادری کہتے ہیں ہاں وہ وکذالک ایسا ہی ہے، ولکنکم ضیفی، مگر آج تم میرے مہمان ہو، میں پسند کرتا ہوں تمہیں کھانا کھلانا. اللہ اللہ. خیر قافلے والے سارے لوگ آ گئے. جب سارے لوگ آئے اور جمع ہوئے، کھانا تقسیم ہو گیا، تقسیم ہونے لگا، اور سارے قافلے والے جب بیٹھ گئے، ابو طالب بھی ہیں اور بھی قافلے والے، کھانا بھی دیا جا رہا ہے. وہ پادری سارے قافلے والوں میں ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے. جب دیکھا تو کیا دیکھا، اس نے آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ سب آ گئے، سب آ گئے. فلم یر الذی یجد صفتہ فی الکتاب، مگر جن کو دیکھ رہا ہے ان میں سے اس آدمی کو نہیں پایا جس کے تعلق سے اپنی کتاب میں پہلے پڑھ چکا ہے، یا اس کو نہیں پا رہا ہے جس کے تعلق سے ابھی بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا. کہا کوئی پیچھے رہ گیا ہے کیا؟ سب آ گئے، سب آ گئے. روایت وتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین القوم لحداثت سنہ فی رحال القوم. اور وہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قوم کے لوگوں نے پیچھے چھوڑا تھا کہ یہ آرام سے آئیں گے. حضور کی عزت اور تعظیم کی وجہ سے قیام گاہ پر جہاں پہلے رکے تھے درخت کے پاس، وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو. چونکہ آپ قافلہ میں کم سن تھے، کم عمر والے تھے، انہیں چھوڑ کے آئے. پادری کہتا ہے کوئی چھوٹا نہیں؟ کہاں ایک چھوٹ گیا ہے. اب وہ کہتا ہے یا معاشر قریش لا يتخلفنا احد منکم عن طعامی، میں چاہتا ہوں کہ ایک بھی تمہاری جماعت کا چھوٹنا نہیں چاہیے. جو چھوٹا ہے اس کو بلا کے لاؤ، جو چھوٹا ہے اس کو بلا کے لاؤ. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سنو، قالوا له یا بحیرہ ما تخلف عنك احد ينبغي له ان ياتيك الا غلام وهو احدث القوم سنا. کہ وہ جو چھوٹ گیا ہے وہ کم عمر ہے اور ہماری قوم کے معزز لوگوں کا بیٹا ہے، اس لیے ہمیں اس قیام گاہ پہ چھوڑ کیا ہے کہ پھر بھی بلا لو. ایک آدمی گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لایا. اور پادری کیا کہتا ہے، قالا لا تفعلوا ادعوا، کہا کھانا مت، پہلے اس کو بلاؤ پھر کھانا شروع کرو، بلاؤ پھر کھانا شروع کرو. فلیحضر ھذا الطعام معکم، جو چھوٹ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی کھانا شروع کرے. ایک آدمی گیا، حضور کو بلا کے لایا. اب دیکھیے، قال رجل من قریش مع القوم واللات والعزى، قریش کا ایک آدمی بولا لات عزا کی قسم، ان کان اليوم بنا ان يتخلف ابن عبداللہ ابن عبد المطلب عن طعام من بیننا، ہمارے یہ شان نہیں ہے کہ آج ہماری اس کھانے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب غیر حاضر رہیں، بلا لیا جائے. فاحتضروا، سرکار کو بلایا گیا. وجلس مع القوم، حضور کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ بٹھایا. فلما رأوا بحیرہ جعل یلحظوا لحظا شدیدا وینظروا الى اشیاء من جسدی قد کان یجدها. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے کھانے کے لیے، سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ پادری سرکار کا بہت لحاظ کرنے لگا، آپ کے ارد گرد گھومنے لگا اور ادب سے گھومتا تھا، لحاظ کے ساتھ گھومتا. وینظروا من اشیاء الى جسدی، آقا کے جسم کی ساری چیز دیکھنے لگا اور ٹٹولنے لگا. یجد فی کتابہ، دیکھنا چاہتا تھا وہ چیزیں ہیں کہ نہیں جو کتاب میں پڑھا ہو، اپنی کتاب میں جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے کہ نہیں. سنیں کیا ہوا. پھر جب کھانے سے فارغ ہو گئے، پادری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لیتا ہے، کہتا ہے یا غلام، اے بیٹا، اسألوک بحق اللات والعزى، میں تجھے لات اور عزا کی قسم دے کر ایک سوال کرتا ہوں. لات اور عزا
اب کیوں اس نے لات و عزا کی قسم دی؟ الا ما اخبرتنی اما اسلک عنہ، مجھے وہ ساری باتیں بتا جس کے تعلق سے میں پوچھوں. انما قال له بحیرہ، یہ بحیرہ نے کہا ذالک انہ سمع قومہ، اس لیے بحیرہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں میں کچھ لوگوں کو قافلے میں بحیرہ نے دیکھ لیا تھا یحلفون باللات والعزی، کہ وہ لوگ لات و عزا کی قسم کھا رہے ہیں. تو راہب نے بھی لات و عزا کی قسم رسول اللہ کو دی. آقا فرماتے ہیں کہ سن، حضور نے فرمایا کہ لا تسالنی باللات والعزی، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے سوال مت کرنا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھے سوال نہ کرنا. پادری کہتے فواللہ ہے، اب کیا کہا ما آپ کا، آقا فرماتے واللہ ما آپ کا تو شیئن قط بغضہما، ان دونوں سے بری میرے نزدیک کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ عرب کے بت تھے، اس کے تعلق سے مجھے سوال مت کر اور مجھے مت بتا، مت پوچھ. قال له بحیرہ فباللہ اما ان اخبرتنی اما کسلک عنہ، اچھا اب میں تجھے اللہ کی خبر دے کے پوچھتا ہوں، جو پوچھوں اس کا بتا. ہاں آقا کہتے ہاں اب رب کا سوال کر، اللہ کی قسم دے. اب سنیے پادری پوچھتا ہے فسالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبدأ، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کرنے لگا. فجعل يسأل عن اشیاء عن حالی فی نومی وحیتی وعمری، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نیند کے تعلق سے پوچھنے لگا، آپ کی روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے پوچھنے لگا، آپ کی حیت، آپ کی حال اور آپ کے جو ہے روزمرہ کے معاملات کے تعلق سے پوچھنے لگا. وہ پوچھتا جا رہا ہے، رسول اللہ جواب دیتے جا رہے ہیں. مگر حضور کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال. اور حضور کی نیند اس نے پڑھا تھا اگلی کتابوں میں، آخری پیغمبر جو ہوگا اس کی نیند کا پورا چیپٹر اگلی کتابوں میں، ان کے دینی، ان کے جو ہے معاملات کے تعلق سے اگلی کتابوں میں، ان کی حیت وہ کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں کتابوں میں تھی. اور جو پڑھا تھا وہ سب وہ پوچھنے لگا. آپ دیکھیے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دے رہے ہیں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، آقا اس سے سب بتا رہے ہیں. فیوافق ذلک ما عند بحیرہ من صفته، تو حضور جو بتا رہے تھے یہ ویسا ہی تھا جیسا بحیرہ راہب نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. ہاں آخری پیغمبر میں یہی ساری چیزیں ہوں گی. ثم نظر الی ظہرہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے آ گیا، حضور کے پیچھے کی طرف آیا. فنظر خاتم النبوہ، تو آقا کی پشت پہ مہر نبوت کو دیکھ لیتا. حضور کی پشت پر اس نے مہر نبوت کو دیکھا. بین کتفی علی موضعی من صفته التي عنده یجدہ فی کتابہ، حضور کی پشت پر اس نے وہ مہر نبوت دیکھی جس کے تعلق سے وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہے. ان کتابوں میں مہر نبوت کے تعلق سے تھا. سنو فلما فرغ اقبل علی عمی ابی طالب، جب حضور سے وہ فارغ ہو گیا تو سرکار کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آیا. ابو طالب سے آ کر پہلے قریش سے پوچھتا ہے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا ابو طالب. ٹھیک ہے، ابو طالب کے پاس وہ پادری آیا اور آ کر کہتا ہے فقال له ما هذا الغلام منک، اے ابو طالب بتا یہ تیرا کیا لگتا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب کہتے ہو ابنی، وہ میرا بیٹا ہے. کیا کہا ابو طالب نے؟ وہ میرا بیٹا ہے. پادری کہتا ہے لا، نہیں تمہارا بیٹا تو نہیں ہو سکتا. ابو طالب نے کہا ہو ابنی، میرا بیٹا ہے. قال له بحیرہ، راہب کہتا ہے وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا، اس لیے کہ جہاں تک میرا علم بتا رہا ہے اس لڑکے کے ماں باپ زندہ نہیں ہے. صحیح بتا تیرا کیا ہے؟ قال ابو طالب ہوا ابن اخی، ابو طالب کہتا ہے میرا بھتیجا. ہاں میرا بھتیجا. کان مات ابوہ وامہ حبلہ بہ، ان کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے. اب دیکھیے وہ پادری کیا کہتا ہے، اور اس نے کہا قال صدقتا، پادری کہتا ہے سچ کہا. فرجع الی ابن اخیک الی بلدہ، تو فوراً ابو طالب اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے شہر مکہ میں چلا جا، آگے مت جانا.
اپنے شہر میں چلا جا۔ ابو طالب کہتے ہیں قال ابو طالب لما، ابو طالب نے کہا کیوں آگے اس کو واپس لے جاؤ؟ کبہادر علیہ الیہود فواللہ لئن دعوا وعرفوا منہ ما عرفتوا لیبغنہ الشر، اس لیے کہ یہود لوگ ان کی طاق میں بیٹھے ہیں، میں نے جو ان میں وہ چیزیں پائی، وہ چیز اگر ان یہودوں کو مل گئی اور انہوں نے وہ چیزیں ان کے اندر دیکھ لی تو ضرور برائی کا ارادہ کریں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ ضرور انہیں قتل کر دیں گے، لہذا اس بچے کی سلامت یہ ہے ابو طالب آگے لے کے مت جا، واپس پلٹ جا اور ان کو صحیح طور پر خدمت کرو۔ یہ وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی نشانیاں رکھی ہے، یہی آخری پیغمبر ہے۔ ابو طالب خوش نصیب ہو، تیرا بھتیجا نبیوں کا سردار ہے، تیرا بھتیجا نبیوں کا بھی آقا ہے، تیرا بھتیجا آخری پیغمبر ہے۔ یہ وہی ہے نجیدو منہو فی کتابنا، یہ وہی ہے جس کے تعلق سے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور جب یہ آئیں گے ان کے تعلق سے یہود سازش کریں گے، ان کو قتل کا منصوبہ بنائیں گے، لہذا آگے جا رہے ہو، یہودیوں کی آبادی ان کی بستیاں ہیں، جو میں نے ان میں دیکھا ہے وہی چیزیں اگر وہ دیکھ لیں گے نقصان پہنچائیں گے، منصوبہ بنائیں گے، لہذا بہتر ہے یہیں سے لوٹو، فرجع الی بلدک، مکہ واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب نے سنا، ڈر گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر واپس آئے۔ اب دیکھیے بحیرہ راہب نے کیا کہا، سنو انہو کائن لابن اخیک ھذا شان عظیم، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے بیٹا بہت بڑی شان کا مالک ہے، بہت بڑی شان کا مالک ہے، فسرا بہ الی بلادک، تو لے چل اس کو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں مکہ واپس لے جا۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اگلی کتابوں میں لکھا، اور وہ بحیرہ راہب ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں ان کا زمانہ پالوں، جب بھی اعلان نبوت فرمائے اور میں ان کا زمانہ پالوں تو ضرور میں ان پر ایمان لے آؤں گا، اس لیے کہ ایسا ہی ہمیں حکم ملا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بحیرہ راہب رسول اللہ پہ ایمان لے آیا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق یہ زمانہ تھا۔ پھر ابو طالب سرکار کو لے کے جب مکہ آئے، یہ واقعہ پھیلا، یہاں تک کہ مدینہ مکہ آس پاس کے یہود کو پتہ چل گیا، جبکہ انہیں پہلے ہی سے پتا تھا بہت ساری باتیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ کے تعلق سے سارے مکہ والوں کو خبر تھی۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی اتنی چمک رہی تھی سرکار کے والد کی، مکہ میں خبر پھیل گئی کہ آخری پیغمبر انہی کے جو ہے بیٹے ہیں، اور آخری پیغمبر کہ یہ والد گرامی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عبداللہ کا نکاح، سرکار کے والد کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں بات پھیل گئی، حضرت عبداللہ کا وہ حسن تھا، اللہ اللہ، پیشانی ایسی چمکتی تھی، روایتوں میں کہ جب آپ نکلتے لوگ باہر رہ کر صرف آپ کو دیدار کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ اب یہ وہ ہیں جن کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو رکھا ہے، نبی آخر الزمان کے والد گرامی ہیں، کائنات کے داتا، کائنات کے مرکزی عقیدت، سید الانبیاء ہیں، سید الانس والجان ہے، خدا کے محبوب اعظم ہیں، یہ ان کے والد ہیں۔ ظاہر بات ہے انبیاء کے سردار کے والد ہیں تو ان کی شان کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ کے تعلق سے روایت ہے جب ان کی پشت میں مصطفیٰ جان احمد کا نور آیا، حضرت عبداللہ کی پیشانی اتنی چمکدار ہو گئی، اتنی چمکدار ہو گئی، مکہ آس پاس کی ساری آبادیوں میں خبر پھیل گئی، بلکہ کچھ نجومی لوگوں نے یہودیوں کو خبر دی تھی کہ مکہ میں وہ انسان آ گیا ہے جس انسان کے پشت سے آخری پیغمبر جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ نجومیوں نے ستارے دیکھے اور دیکھ کر اس زمانے کے بڑے بڑے یہود کے علماء سے کہا وہ پیغمبر تشریف لانے کے وقت اور ان کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ جب یہ بات پھیلی مکہ میں اپنے جاسوس بھیج دیے گئے، اور مکہ میں پہلے ہی سے عبداللہ کا خاندان بنی ہاشم بڑا مشہور تھا، اور اس خاندان میں جناب عبداللہ جن کی پیشانی، جن کا چہرہ، جن کا کردار، جن کی اخلاق، جن کی عادات پورے اہل مکہ پہ فضیلت رکھتے تھے، آیا جاسوس کو پتا چلا، لوگ کہتے ہیں عبداللہ ہی وہ ہیں جن سے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ وہ گیا اور خبر دیتا، کہاں ایک انسان ہے
عبد المطلب کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، وہی وہ ہیں کہ جن کی پشت سے آخری پیغمبر آنے والے، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا اس نے شادی کر لی؟ کہا نہیں ابھی شادی نہیں کی، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ اب مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آنے لگے عبد المطلب کو اور خود حضرت عبداللہ کو ہم سے نکاح کریں۔ لوگ سوچتے تھے ہمارے داماد بن جائیں عبداللہ، عورتیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر بن جائیں، طرح طرح کے بڑے بڑے بادشاہ، ملوک اور امیروں کے رشتے آنے لگے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب سب منع کر دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نور کے لیے ایک شکم کا انتخاب فرمایا تھا، وہ تو جناب آمنہ تھی، وہ مشیت الہی میں جناب آمنہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہود لوگ سازش کرنے لگے، یہ بات پھیلتے پھیلتے ملک شام چلی گئی۔ شام کے جب علماء یہودیوں کے ان کو پتا چلا، انہوں نے نجومیوں کو بلایا، کہا دیکھو جس پیغمبر کا ذکر ہے اس کبھی کہاں ہے؟ کہا وہ مکہ میں آ چکے ہیں، یعنی اپنے باپ کی پشت میں ہے، بس بہت زمانہ قریب ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے۔ کیا کیا جائے؟ کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کیا جائے۔ کیا کیسے کیا جائے؟ کیا ان کے باپ جو عبداللہ ہے انہیں ہی قتل کر دو تاکہ وہ پیغمبر نہ آئیں۔ ایک آدمی اس کو لالچ دے کر مکہ شریف میں بھیجا، وہ مکہ شریف میں مسجد عمرہ کے پاس آیا اور گات میں رہا کہ وہ عبداللہ کو تلاش کرے، انہیں ہی قتل کر دوں تاکہ آخری پیغمبر نہ آئیں۔ تلاش کرنے لگا، ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے، اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے جو ہمارے مکہ میں آیا ہے۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ کہا بس یہاں ایک انسان جس کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے اس کو ڈھونڈتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹو، کھانا پیش کیا۔ وہ آدمی جو مکہ ہی کا تھا میزبان بنا، اس کو مہمان بنایا اور اپنے جو ہے تھیلی سے روٹیاں نکالی اور بہت ساری چیزیں نکالی، کھاؤ میں جاتا ہوں مکہ میں عبداللہ کو ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا، دیکھا وہ آدمی، وہ پادری وہیں بیٹھا ہے۔ پھر وہ آدمی مکہ کے بازار سے بہت سارا کھانا لے کے آیا، کھانا اسے پیش کیا، کھلاتے رہے، کھلا رہے ہیں۔ وہ پادری، وہ جاسوس، وہ تعجب میں پڑ گیا کہ تم کتنی مہمان نوازی کر رہے ہو اور ایک اجنبی کے ساتھ یہ سلوک کا ہمارے یہاں کا رواج ہے، ہمارے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہم میزبان بننا پسند کرتے ہیں، ہم مہمانوں کو جو ہے عزت دینا ہمارا وتیرہ ہے۔ بہت کھلایا پلایا اور اتنی محبت کی باتیں ہوئی۔ پادری کہتا ہے تم کتنے اچھے انسان ہو، ایک اجنبی کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ۔ کہا مجھے عبداللہ کے تعلق سے بتاؤ، عبداللہ بن عبد المطلب کہاں ملیں گے؟ کہتا ہے مسافر جو تھا مکہ کا انسان، وہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ تم عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ کیا کرو؟ وہ کہتا ہے یہ وہی ہیں جن سے آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور مجھے 1000 دینار کا انعام دیا ہے، میں اگر عبداللہ بن عبد المطلب کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے سارے دن منسوخ ہو جائیں گے، ہماری یہودیت ملیا میٹ ہو جائے گی اور ہمارے دین کا کوئی چرچا نہ ہوگا۔ اس لیے ہماری قوم کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے قتل کر دوں تاکہ اس کی پشت سے وہ آخری پیغمبر دنیا میں جلوہ بار ہی نہ ہو۔ باتیں ہو رہی ہے اور باتوں باتوں میں بار بار وہ مہمان، وہ پادری، وہ راہب کہہ رہا ہے کہ تم کتنے اچھے ہو، کیا تمہاری طرح مکہ میں اور لوگ بھی ہیں جو مہمان نواز ہیں، احسان کرنے والے ہیں اور بدلہ لینے والے نہیں ہیں، اس طرح تعظیم اور مہمانوں اور اجنبیوں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں؟ کہاں کیا تمہیں 1000 دیا ہے؟ سامنے والا اجنبی پوچھتا ہے 1000 کا کرو گے کیا؟ کہ 1000 سے اپنا گھر بار چلاؤں گا۔ سامنے والا آدمی کہتا ہے تب اپنی تلوار نکال لے اور تلوار نکال کر مجھے قتل کر دے۔ پادری کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو، اس اجنبی شہر میں تم میرے موثر ہو، کھانا کھلایا، میرے ساتھ تعظیم سے پیش آئے، میں بلا تمہیں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ سامنے والا کہتا ہے اس لیے کہ جس عبداللہ بن عبد المطلب کو تلاش کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، بنو ہاشم کا عبداللہ میں ہی ہوں۔
بنو ہاشم کا عبداللہ میں ہوں. پادری فوراً جو ہے اپنے ساری چیزیں زمین پہ پٹک دیتا ہے کہ جو تیرے جیسا انسان ہو کیا میں اسے قتل کروں گا؟ نہیں، قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے مبارکبادی ہو تم کو، تمہاری پیشانی بتا رہی ہے آخری پیغمبر تیرا شیطانہ بنے گا جسے اللہ ساری دنیا میں مقام بلند عطا فرمائے گا. کہ تم آخری پیغمبر کے والد ہو اور تمہاری پیشانی اس بات کی غماز ہے کہ اس سے نور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت سے آخری نبی مبعوث فرمائے گا. اور وہ پادری حضرت عبداللہ سے گلا ملا اور کہا مجھے ایسا انعام نہیں چاہیے کہ میں تیرے جیسے محسن کو جو ہے میں قتل کروں. آخر کیوں نہ ہوتا؟ یہ کون ہے؟ یہ اس کے والد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق پر پیدا کیا ہے. وہ مصطفیٰ کے والد ہیں جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ کو آپ کے پروردگار نے خلق عظیم پر پیدا کیا ہے، اخلاق حمیدہ آپ کو عطا فرمائے ہیں، اوصاف حمیدہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. جس کا بیٹا اس قدر مکارم اخلاق کی تعلیم دنیا کو دے گا یقیناً اس کے والد میں یہ ساری صفتیں ہونی چاہیے، اس کے باپ میں وہ ساری صفتیں ہونی چاہیے. جس کا بیٹا خلق عظیم کا مالک ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھسا ہوا نہ ہوگا شہا. تیرے خالق حسن و عطا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز رویہ میں تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہے شاہ. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سار بیا نہیں ہند میں باقی بے شائع خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. وہ اخلاق جو مصطفیٰ میں ہیں یقیناً وہ آخری پیغمبر کے والد ہیں تو پھر ان کی اخلاق بھی ہونے چاہیے. اخلاق دیکھ کر اس پادری نے سارے ہتھیار پھینک دیے اور گلے ملا کہ مبارک ہو تمہیں کہ تم اس کے باپ بننے والے ہو جن کا ذکر ہم نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے. سارے دین کو منسوخ کرے گا اور یہ وہ ہے جن کا چرچا قیامت تک زمین پہ باقی رہے گا، جن کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالے ہیں تیرے ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالے ہیں تیرے ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی. تو یہ وہ ساری باتیں تھی جن کا ذکر اگلی کتابوں میں تھا، سابقہ کتب میں تھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو بحیرہ راہب کا میں نے خطبہ عرض کیا. پھر دوسرا سفر ملک شام میں رسول اللہ کرتے ہیں 25 سال کی عمر میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس دور جہالت میں بھی اہل مکہ اور اہل عرب میں طاہرہ سے مشہور تھی، جن کی 2 شادی ہو چکی تھی، بیوہ تھی. ان کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی اپنے غلام میسرہ سے کہا انہیں پیغام دو. آقا آئے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے غلام کے ساتھ آپ ملک شام جائیں، میری تجارتی منڈیاں لے کر سامان لے کر میں تمہیں اس میں تمہاری اجرت کئی گنا تمہیں دوں گی. آقا راضی ہو گئے. یہ وہ وقت تھا حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ کی عمر 25 سال ہے. حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سرکار دوسرا سفر ملک شام میں کرتے ہیں. جب دوسرا سفر کیا تو پھر وہی گرجا گھر ہے جس میں ایک اور پادری ہے. یہ وہی گرجا گھر ہے جس میں 16 سال کی عمر جب سرکار کی تھی ابو طالب کے ساتھ آئے تھے. بحیرہ راہب نے سرکار کو پہچانا. اب 25 سال میں جب سرکار آ رہے ہیں تو اسی گرجا گھر میں نستورہ نامی ایک اور راہب ہے. اب وہ راہب رسول اللہ کے تعلق سے کیا کہتا ہے انشاءاللہ تعالی میں آئندہ کے بیان میں عرض کرتا ہوں. اور یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کا اس نے بھی کیسا خطبہ پڑھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
دیکھے یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان فرماتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہتارے، تجھی سے نور لیا کرتے ہیں، جب صبح آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر، پھول جامہ سے نکل کے باہر رخ رنگی کی سنا کرتے ہیں، نہ کیوں ہو زیبا تجھے تاجوری، تیرے ہی دم سے ہے سب کی جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی سے چاہتی ہے ہرنی دار، ہاں اسی در پہ شکران ناشار، گلئی رنج و انا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جا بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہیں سے آرا، سونپ ہے اپنے انہیں کو سب کا، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چار آئے درد رضا کرتے ہیں، چار آئے درد رضا کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی